الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدقت يا رب العالمين. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها رواه ابن ماجه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام على خير الأنام وسيدي حبيبي إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ لیں. آئی شب برات، عبادت کی رات ہے، اس میں کریں وہ کام جس میں نجات ہے. ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے. آج سے 15ویں دن کے بعد یا 16ویں دن میں تو انشاءاللہ رمضان کی انوار اور برکات سے امت اللہ ہماری زندگی کو لمبا دیں، رمضان کی انوار اور برکات سے فائدہ اٹھانا شروع کریں گے. آج آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ یہ اجتماع ہمارا جامع مسجد کے اندر دو حیثیتوں کو لیے ہوئے ہے اپنے اندر. شب برات بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے. جمعہ کا دن ویسے بھی ہفتے کا سید الایام، ہفتے کا سردار ہے. جمعہ کا دن بڑا برکت والا. دعوت و تبلیغ کی نسبت کے اوپر ہمارا اجتماع بھی اس رات کے اندر ہوتا ہے. اور حسن اتفاق کہیے کہ شب برات بھی آج اسی جمعہ کی مبارک رات میں آ گئی. تب کہو سونے پر سہاگا. سونا تو تھا ہی، جمعہ کی مبارک رات اور سہانا ہو گیا. ایک برائی دوسری برائی پر چڑھ جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہوت کریلا نیم چڑھا. کاریلو ویسے بھی کڑوا ہوتا ہے، اور اگر کاریلا کی ویلی نیم لیمڑا پر چڑھ جائے تو کتنا کڑوا پھر بنے گا. کریلا نیم چڑھا. اور یہ سونے پر سہاگا کہ جمعہ کی مبارک رات کے اندر اللہ نے شب برات، لیلۃ البرات یہ رات عطا فرمائی.
سال میں یہی ایک مبارک رات پچھلے سالوں سے جب سے میں پاناما ہوں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے کے لیے بغیر کسی بلائے خود بخود کشاں کشاں کھینچ کر مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ بڑا مبارک جذبہ ہے، یہ زندہ دلی کی علامت ہے، ایمان کی شعاع اور چنگاری ہے دل میں، اللہ کی محبت ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی عظمت اور محبت ہے، تبھی تو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اور خاص کر کے نوجوان بچے تو اسی لیے آتے ہیں کہ اس رات میں کچھ کڑوی کسیلی سننے مل جاتی ہے، کڑوی دوائیں زیادہ پسند ہوتی ہیں، اور اسی جذبے کے ساتھ آتے ہیں۔ اور بہت سارے بچے دل میں عمل کی نیت کو بھی لے کر آتے ہیں کہ جو کچھ اللہ رسول کی بات کو سنیں گے کچھ نہ کچھ۔ میں نے آج سے 2 جمعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ شب برات ہو، لیلۃ القدر ہو، عید کا بیان ہو، 35-40 سال سے آپ کا اتنا سنتے ہیں کہ ہم کو یاد ہو گیا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں نے کہا بات تو وہی ہوگی جو 1400-1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نئی بات تو کچھ آئے گی نہیں۔ اسی کو وہی ایک بات جو 100 بار گزری ہے نگاہوں سے، ایک ہی بات بار بار دہراتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ابھی 8-10 دن پہلے میرے ایک دوست نے بتایا کہ شب برات کا آپ جو بیان کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہمارے بچے اسپیشل سننے کے لیے آتے ہیں، اور مسجد سے نکلنے کے بعد پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اپنی ماں کو فون کرتے ہیں کہ ماں اللہ کے واسطے معاف کر دینا، کچھ کہا سنا ہو تو۔ میں نے کہا بڑا مبارک جذبہ ہے، بڑا مبارک جذبہ ہے۔ سعادت مندی کی بات ہے کہ بات سننے کے بعد احساس ہو جائے۔ صبح کا بھولا شام کو آ جائے، اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے، بھول ہو جاتی ہے، نادانیاں ہو جاتی ہے۔ انسان اس کا مادہ ہی نسیان ہے، نسیان کا معنی بھول، تو نادانی کے اندر بھول کی وجہ سے کبھی کوئی حقوق کی ادائیگی میں گڑبڑی کر دی اور ہو گئی، لیکن عقل مند وہ ہیں کہ صحیح اور کھری بات آنے کے بعد ندامت کرے، پچھتاوا پیدا ہو، شرم محسوس کرے، میں نے غلط کیا ہے۔ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، آدمی کو احساس پیدا ہو جائے۔ انشاءاللہ آج کے رات کے مضمون میں خصوصیت کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کے اوپر 5-10 منٹ بات کرتا ہی ہوں، تو کروں گا انشاءاللہ، اور اس سے فائدہ ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ گزشتہ سے اگلی جمعہ جو میں نے عرض کیا تھا بیان اردو کے اندر جمعہ کی نماز کے سلسلے میں، تو اس میں نے تمہیدی طور پر یہ کیا تھا کہ شعبان کا مہینہ یہ رمضان کی تمہید ہے، رمضان کے استقبال کی تیاریاں شروع ہوتی ہے۔ جتنا قیمتی مہمان ہوتا ہے اس کی اتنے پہلے سے تیاری کی جاتی ہے۔ رمضان کے اندر چونکہ فرائض میں 5 وقتہ نماز وہ تو سال بھر کا فریضہ ہے، رمضان میں ایک اسپیشل فریضہ روزے کا آ جاتا ہے، جو ہر عاقل بالغ جوان مرد و عورت کے اوپر شرعی اور طبعی کوئی عذر نہ ہو تو یہ روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس رمضان کے روزے کی فرضیت کو اور رمضان کے انوار اور برکات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
رجب اور شعبان سے تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ چنانچہ ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے پتہ چلتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بڑے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ شعبان کا پورا ہی مہینہ نفل روزوں کے لیے بڑا مناسب وقت ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے کی استعداد بھی پیدا ہو جاتی ہے اور تیار اللہ کو جذبہ بتانے کے لیے کہ اللہ ہم تیار ہیں رمضان کا استقبال کے لیے، آج سے پریکٹس شروع کر دی ہے، سمجھے، آج سے ہم نے پریکٹس شروع کر دی ابھی سے۔ تو اللہ جس کو جتنی بھی توفیق دے دے اس شعبان کے مہینے کے اندر اپنی اپنی ہمت اور استعداد کے موافق نوافل روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ شعبان عربی کا لفظ ہے۔ محی السنہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شعبان ان شعبہ سے ہے، شاخ در شاخ پھوٹنا، درخت کی شاخیں ٹہنیاں جب پھوٹنا شروع ہوتی ہے، پتجھڑ کے موسم کے بعد جب موسم بہار آتا ہے تو ٹہنیاں پھیلتی ہیں، پتے پھیلتے ہیں، اسی طرح یہ شعبان میں چونکہ خیر، برکت اور انعامات اللہ کے پھیلنا شروع ہوتے ہیں، اس لیے اس مہینے کا نام بھی اللہ کی طرف سے شعبان دیا گیا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں یہ بھی لکھا ہے شعبان کے 5 لفظ ہے، شین، عین، بے، الف، نون۔ جو شعبان کے مہینے کا عزت اور احترام کرے گا اس میں اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرے گا تو یہ 5 لفظوں کے اندر جو پوشیدہ باتیں ہیں وہ چیزیں حاصل ہوگی۔ شین سے شرافت، شیخ جیلانی فرماتے ہیں شین سے شرافت کی طرف اشارہ ہے۔ عین سے علو، عربی کا لفظ، علو کا معنی بلندی، اونچائی، اونچا درجہ۔ با سے بر، بر کا معنی نیکی۔ الف سے الفت، پیار، محبت۔ نون سے نور۔ تو جو شعبان کے مہینے کی عظمت اور احترام کو بجا لائے گا اللہ اس کو شریف الطبع بنائیں گے، شرافت عطا فرمائیں گے، درجے میں علو اور بلندی عطا فرمائیں گے، بر اور نیک کام کی ہدایت عطا فرمائیں گے، آپس میں الفت اور محبت کی دولت سے نوازیں گے اور دل کے اندر نور کی صفت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے۔ تو بڑا خیر اور برکت والا یہ مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، اس مہینے کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ امت مسلمہ کے اندر سلفن و خلفن، پہلے بھی آج بھی، عربن و عجمن، عرب علماء بھی اور عجم کے علماء بھی جو محتاط ہوتے ہیں انہوں نے کبھی شعبان کے مہینے اور 15ویں رات شب براءت لیلۃ البراءت کی عظمت اور احترام اور اس کے تقدس کو سراہا ہے، کسی نے انکار نہیں کیا، محتاط علماء ہمارے جتنے ہیں۔ آج بھی ظہر کی نماز کے بعد میں آرام کر رہا تھا، میری بیٹی نے فون کھول کر بتایا کہ مولانا سلیم صاحب دھورات کا ویوو بیان آ رہا ہے ان کی مسجد میں شعبان کے متعلق، ہمارے زمانے کے بزرگ اور ہمارے علماء میں سے ہے۔ ہم نے پڑھنے کے زمانے میں بھی اپنے اساتذہ اور مشائخ کو دیکھا، ہمارے بزرگوں کے جو خطبات جمعہ ہے، جمعہ کے جو خطبے ہوتے ہیں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسا محقق عالم شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کی عظمت اور فضیلت کے اوپر ایک خطبہ تحریر فرمایا۔ مولانا عبدالحی کفلیتوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے خطبات ہیں جمعہ کے، شعبان کے مہینے میں 15 شعبان کی عظمت کے اوپر خطبہ تحریر فرمایا۔
حرمین بیت المقدس اور ائمہ عرب بھی شعبان کے مہینے میں لازمی طور پر شعبان کے فضائل اور 15ویں شعبان کی رات اور دن کی فضیلتوں کے اوپر اپنے خطبے کو بیان کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی بین دلیل ہے، کھلی ہوئی دلیل۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض امت میں بعض افراد ایسے بھی ہیں جو شدت کے ساتھ شعبان کی کسی فضیلت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مفتی محمد تقی صاحب مدث اللہ العالی نے اپنے خطبات میں تحریر فرمایا ہے، 17 صحابہ کرام سے DSC تھے، 17 صحابہ کرام سے شعبان اور 15ویں رات کی عظمت اور فضیلت کے سلسلے میں احادیث حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ بخاری اور مسلم شریف کے بعد اور بعض ائمہ کے قول کے مطابق بخاری کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر صحاح ستہ میں جو کتاب آتی ہے، حدیث کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں جو حدیث کے آخری سال میں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، ترمذی شریف کہلاتی ہے، تیسرے نمبر پر یا دوسرے نمبر پر۔ اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل باب منعقد کیا ہے، باب فضیلت لیلۃ النصف من شعبان۔ باب ہیڈنگ، یہ نہیں کہ اکا دکا کوئی ایک آدھ حدیث کسی باب میں درمیان میں رکھ دی، پورا باب منعقد کیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اسی طرح باب لیلۃ النصف من شعبان ابن ماجہ شریف کے اندر بھی، اور امام نسائی نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس کو ہیڈنگ بنا کر جمع کیا ہے۔ بعض علماء جو فرماتے ہیں کہ شب برات کے سلسلے میں جو احادیث ہیں محدثانہ انداز سے وہ اس پر کچھ نہ کچھ کلام کرتے ہوں گے، لیکن ہمارے محتاط علماء یہ فرماتے ہیں کہ فضائل کے باب میں جب متعدد صحابہ کرام سے ایک ہی مضمون کے متعلق کوئی بات سامنے آتی ہیں تو وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ بہرحال ہمارے آج کے علماء اور پہلے کے علماء سارے کے سارے اس رات کی عظمت اور احترام کو سمجھتے ہوئے اپنی اپنی ہمت اور استعداد کے مطابق اس کو وصول کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ جیسے میں نے حدیث عرض کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، ایک دوسری حدیث میں بڑی مشہور آپ ہر سال سنتے ہیں اسی رات کے سبق کے اندر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میرے بستر میں آرام فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ایک سے زیادہ تھیں، باری متعین کی تھیں، تو 15ویں شعبان کی رات میں باری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور ایک دم سے اٹھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے حجرہ مبارک سے، کمرہ سے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ذرا موٹی تھی، تھوڑی دیر دیکھا سرکار نہیں ہیں تو فکر پڑی کہاں گئے، اور بشری تقاضا انسان ہونے کے ناطے دل میں ایک خیال پیدا ہو گیا، یہ کوئی برا خیال نہیں، عورتوں محبت کے جذبات ہوتے ہیں، یہ خیال دل میں پیدا ہو گیا ماں عائشہ کے، کہیں میرے حبیب میرے نبی میری باری کے دن کسی دوسری میری سوکن کے یہاں، نبی کی دوسری عورت کے یہاں تو نہیں چلے گئے میری باری کے دن، دل میں یہ فطرتاً خیال پیدا ہوا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پیچھے پیچھے گئیں دیکھنے کے لیے، تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت البقیع کے اندر مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔
میں جلدی جلدی آ گئی کمرے کے اندر واپس. میرا سانس پھول رہا تھا، طبیعت موٹی تھی اور جلدی آ گئی، لیکن اللہ کے نبی تھے. آئے اور میرے سانس پھولے ہوئے جو دیکھے سمجھ گئے، تو کہا یا حمیرہ لال گوری. حمیرہ کا ترجمہ لال گوری ہوتا ہے گجراتی میں. کیا ہوا تجھ کو، تیرے سانس کیوں پھول رہے ہیں؟ یہ بھی صدیقہ بنت صدیق تھی، حضرت صدیق کی بیٹی بھی صدیقہ، بہت سچ بولنے والی. جو بات تھی دل میں کہہ دی، زبان میں دل میں آئی تھی. اللہ کے رسول، کہاں آپ اور کہاں میرے خیال. میں نے تو یہ سوچا تھا کہ کہیں آپ کسی شوکن کے یہاں نہ چلے گئے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، کیا تو خوف کرتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے اوپر ظلم کرے گا؟ دیکھو ذرا سمجھنے کی بات یہ ہے، مسئلہ میاں بیوی کا تھا. نبی تھے، سید الانبیاء تھے، لیکن ماں عائشہ ان کی چہیتی بیوی تھی. میاں بیوی کا مسئلہ تھا. بیوی کے دل میں خیال پیدا ہوا تھا کہ دوسرے کے یہاں کہیں نہیں چلے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں یہ دینا تھا کہ بھائی عائشہ، تجھے مجھ پر اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ تیرا شوہر نبی ہے جو تیرے اوپر. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، کیا اللہ اور اس کا رسول تیرے اوپر ظلم کرے گا؟ یہ بتلا دیا کہ نبی کا ہر کام، نبی کی ہر بات، نبی کی ہر حرکت اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. نبی کا کوئی کام اپنے منشے سے نہیں ہوتا. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ سورہ والنجم کے اندر، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنے دل کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بات نہیں کرتا، وہ تو وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. گفتئے او گفتئے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. نبی جو بھی اپنے گلے سے، زبان سے بات نکلتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اگرچہ وہ نکلتی ہے نبی کی زبان سے، لیکن وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ عائشہ، تیرے اوپر اللہ اور اس کا نبی کبھی ظلم نہیں کرے گا. پھر اس رات کی عظمت کے متعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، بات یہ ہے، جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے کہا کہ اس رات میں اللہ تعالی قبیلہ کلب کی بکریوں کی بال کی مقدار میں امت کی مغفرت فرماتے ہیں. قبیلہ کلب مدینہ منورہ کا بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس زمانے میں سب سے زیادہ بکریاں وہ پالتے تھے. ایک بکری کا بال، یہ اتنا مجمع پورا بیٹھا ہوا ہے، ایک بکری اگر لے آئیں اور اس کو مونڈ کر، اس کے بال کو مونڈ کر رکھ دو اور سب کو کہو کہ بھائی صبح تک گنتے رہو، تو نہیں گن سکیں گے. ایک بکری کا بال ہم نہیں گن سکتے، لکھوں کا. تو اس قبیلے میں جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کی بالوں کی مقدار میں اللہ میری امت کی مغفرت فرماتے ہیں. تو میں اپنی امت کے لیے دعا کرنے کے لیے چلا گیا تھا. پتہ چلا کہ یہ رات اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی ہے. اس روایت سے جہاں یہ پتہ چلا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے، لیکن میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے مرحوموں کو یاد کرنا. اللہ ہمت اور توفیق دے تو قبرستان جانا، لیکن اس کو لازمی اور ضروری سمجھ کر ہر سال جانا یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے.
احادیث کے تتبع اور تلاش سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیات طیبہ میں ایک مرتبہ جانا ثابت ہے۔ اب ہمارے علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ خاص کر کے اجتماعی طور پر ٹولیاں کی ٹولی بنا بنا کر صرف ایک رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے جانا یہ تو مناسب نہیں۔ ہاں، اپنی آخرت بنانے سنوارنے کے لیے، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، اتنی مبارک اور برکت والی رات ہیں تو ہم اپنے مرحومین کے فاتحہ خوانی ذرا جا کر کریں، ہمیں بھی اپنی موت یاد آ جائیں، اس ارادے کے ساتھ جو چلے جائیں مبارکبادی کے قابل، اور نہ جائیں تو ان پر کوئی تان اور تشنی بھی نہیں۔ چالی علا کیم نہیں آو تو مروانو سے کہ نہیں مروانو ہم کی ابھی مبارک رات نہ بھی قبرستان نہیں جوان ہوتا تنہیں مروانی فکر چھے کہ نہیں، یہ غلط بات۔ ہاں جو جائیں مبارکبادی، اللہ جن کو ہمت دے، اس لئے کہ دن میں کام بھی کرنا ہے، کسی کو اللہ روزے کے بھی توفیق دے دیں گے کل کے دن، تو یہ کوئی فرض اور ضروری شریعت کے ہر مسئلے کو، ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ کے اوپر اعتدال کے ساتھ رکھنا، یہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا اور وطیرہ رہا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے پھر بستر کے اندر ذرا لیٹے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر میں عائشہ سے اجازت طلب کی، عائشہ مجھے اجازت دو تو میں اپنے رب کے ساتھ مناجات کر لوں، راز و نیاز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی اجازت کے بعد پھر بستر سے اٹھے اور نفل نماز پڑھنا شروع کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پتہ یہ چلا کہ بیوی کا کتنا حق ہے۔ اللہ کے نبی نفل نماز پڑھنے کے لیے بھی اپنی چہیتی بیوی کی دل شکنی کو پسند نہیں کر رہے ہیں، اجازت طلب کی کہ اجازت دو عائشہ تو میں مصلی کے اوپر کھڑا ہو جاؤ۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی معاشرت کو سیکھے اور سمجھے، میرا نبی کیسے اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، میرا نبی کیسے اپنے نواسوں کے ساتھ زندگی بتاتا تھا، میرا نبی کیسے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ زندگی کو گزارتے تھے۔ سیرت کے حوالے سے اپنی زندگی کو بناؤ، سنوارو، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہو گئے، لمبا قیام کیا، لمبی قرات، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، یہاں تک کہ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں پھر یہ وہم پیدا ہوا، کیا کہ کہیں میرے محبوب کی روح تو نہیں پرواز کر گئی، انتقال تو نہیں ہو گیا۔ تو سجدے میں میں نے انگوٹھے پر ہاتھ لگایا تو مجھے گرمی معلوم ہوئی کہ نہیں، حرکت ہے اس میں، دل کو تسلی ہوئی۔ میں نے دیکھا سجدے میں میرے محبوب یہ دعا کر رہے تھے، اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ مختصر یہ دعا ہے، اے اللہ میں تیری معافی کے ذریعے تیرے غصے کی پناہ چاہتا ہوں، تیرے غصے اور پکڑ میں مت لینا بلکہ معاف کرنا۔ اے اللہ میں تیری رضامندی کے ذریعے واسطے سے تیری ناراضگی کی پناہ چاہتا ہوں، ناراض مت ہو جانا بلکہ تو مجھ سے راضی ہو جانا۔ اور اے اللہ تیری ذات سے میں پناہ طلب کرتا ہوں، ہر چیز کی برائی سے میری حفاظت فرمانا۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میں تیری تعریف اور حمد و ستائش کر نہیں سکتا، آپ تو ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنی حمد و ستائش کی ہے۔ اچھا، اس حدیث سے ایک نقطہ باریک یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ جا کر آئے ہیں، حج اور عمرے کی نسبت سے جو جا کر آئے، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے، بار بار ان کے لیے راستے کھولیں۔ جو باقی ہیں ہر ایک کے لیے اللہ وہاں کی حاضری کو مقدر فرمائیں کہ زندگی میں اپنی آنکھ کو ٹھنڈی کریں،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے دیدار سے۔ تو جو جا کر آئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کی بالکل دیوار سے متصل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے۔ حیات طیبہ زندگی میں بھی وہیں رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے اجازت طلب کر کے نفل نماز پڑھنا شروع کیا وہیں اپنے کمرے میں۔ پتہ یہ چلا، علماء نے مسئلہ نکالا کہ شب برات کے اندر عبادت بہت پیاری، رات کو کھڑے رہنا، نماز پڑھنا، دعا کرنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، لیکن اس کے لیے اجتماعی شان کر کے جمع ہو کر 5، 15، 20 آدمی جمع ہو کر کوئی عبادت کو اپنی طرف سے گھڑ لینا۔ ایک امام کھڑا ہو گیا، پیچھے نوافل کے اندر لمبی لمبی پڑھنا شروع کر دی، یا مشورے کر لیے کہ بھائی آج تو شب برات ہے، مسجد میں سارے ٹھہریں گے، وہاں پر سب مل کر عبادت کریں گے۔ کبھی کبھی شیطان عبادت سے لے کر پھر نہ معلوم کہاں لے جاتا ہے۔ عبادت محمود ہے، مرغوب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اکیلے پن میں، تنہائی میں اپنے اللہ سے راز اور نیاز جتنی زیادہ سے زیادہ ہو جایا کرے، کر لیا کرو۔ تنہائی میں جو سجدے اللہ کے دربار میں کیے جاتے ہیں بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ سب سے زیادہ بندہ اللہ سے نزدیک ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں اپنے جبین اور پیشانی کو وہ رگڑتا ہے۔ تنہائی میں رگڑو اپنی پیشانیوں کو۔ ہمارے بزرگوں میں سے شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ تھے، فرمایا کرتے تھے میں جب سجدہ کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی گود میں لے لیا۔ سجدوں کا مزہ، سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی گود میں لے لیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کے غروب آفتاب سے، مغرب کے وقت جب آفتاب ڈوب گیا اور 15ویں شعبان شروع ہو گئی، تو غروب آفتاب سے، آفتاب ڈوبنے سے لے کر صبح صادق تک، صبح جب روزے رکھنے کا ٹائم ختم ہوگا، سحری کا ٹائم ختم ہوگا، وہاں تک پوری رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اپنی رحمت اور جمال کے ساتھ۔ ویسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال ہی رات کے آخری حصے میں تو اپنی رحمتوں کے ساتھ امت کی طرف متوجہ ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن خاص کر کے شب برات، لیلۃ البراءت 15ویں شعبان اور لیلۃ القدر اور بعض راتیں جو سال کی قیمتی ہیں، ان راتوں کے متعلق جس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ غروب آفتاب یعنی ایک خاص شان کے ساتھ آج کی اس رات میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ایک منادی آواز دینے والا یہ آواز دیتا ہے صبح صادق تک۔ کیا آواز دیتا ہے؟ دل کے کان سے اللہ والے ان آوازوں کو سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان، کوئی یہ کہے کہ سورج پورب کے بجائے ادھر سے نکل گیا تو اس کو مان سکتے ہیں، لیکن کوئی یہ کہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی شک اور شبہ، امتی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے یہ ندا ہوتی ہے، الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی جو مجھ سے معافی طلب کرے میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار۔ الا من مستغفر الا من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی جو مجھ سے روزی طلب کرے میں اس کو روزی دینے کے لیے تیار۔ الا من مبتلا فعافی، ہے کوئی مصیبت دکھ درد کے اندر پڑا ہوا
جو میرے سامنے ہاتھ لمبا کرے میں اس کو عافیت دینے کے لیے تیار۔ دنیا کے اندر یہ دستور ہے میرے دوستو۔ دنیا کے بادشاہ اپنے آفس ٹائم اور اپنے کاروبار کو کھولنے کے لیے، پریسیڈنسیا کو کھولنے کے لیے ان کا ایک وقت ہوتا ہے، 8 سے 4 بجے، 8 سے 6 بجے۔ دن میں وہ اپنے دروازوں کو کھلا رکھتے ہیں، ٹائم آنے پر آفس اور دروازے بند ہو جایا کرتے ہیں۔ دنیا کی دکانوں کا ہر ملک میں ایک ٹائم ہے، کہیں 5 بجے، کہیں 6 بجے، کہیں 8-9 بجے دکانیں بند ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن اللہ کی رحمتوں کے خزانے اور اس کے فوارے رات کو چھوٹا کرتے ہیں۔ جب ساری دنیا سوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کی دکانیں اس وقت کھول جایا کرتی ہے۔ دنیا میں کسی بھی ولی کو جو ولایت نصیب ہوئی ہے اللہ والے کو، اس کا جو تقرب اور نزدیکی حاصل ہوئی ہے، وہ پچھلے پہر رات کی عبادت سے۔ شب برات اللہ نے رات میں اتاری، لیلۃ القدر اللہ نے رات میں بنائی، معراج کی دولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رات میں عطا فرمائی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اے اللہ کے نبی، میرے محبوب، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے ہیں رات کو اٹھ کر میرے لیے تہجد کی نمازیں بھی کچھ پڑھ لیا کیجئے نے۔ دنیا کے جو داتا ہوتے ہیں، کریم ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، بار بار اس کے دروازے کے اوپر آپ جاؤ گے، دروازے میں تالا پڑا ہوا ملے گا، بھائی ختم ہو گیا، کتنا دیں گے تجھے؟ تو دنیا والوں کی دولتیں دینے سے کم ہو جایا کرتی ہے، لیکن اللہ کے خزانے کے اندر کوئی ذرہ برابر رتی برابر کمی نہیں ہوتی۔ حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اگر انسان اور جنات سارے کے سارے، اول سے لے کر اخیر تک، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے کے سارے ایک ٹیلے کے اوپر سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور سب کے سب اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، پھر اللہ کہیں کہ میں سب کی ساری ضرورتوں کو پوری کر دوں، پھر بھی میرے خزانے کے اندر اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈالنے کی وجہ سے کمی ہوتی ہے۔ سوئی کو سمندر میں ڈبویا تو پانی کیا سمندر میں کم ہوا؟ پھر بھی سمندر کے مقابلے میں کچھ نہ، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ کس چیز کی کمی ہے؟ مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ دنیا چاہے دنیا مانگو اللہ سے، آخرت چاہے آخرت مانگو اللہ سے۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے۔ اے اللہ تو وہ کریم ہے، وہ داتا ہے، وہ سخی ہے کہ دینے کے لیے تیرا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ وہ ایک ہی بادشاہ حکم الحاکمین وہ ہے، آپ پورے اپنی زندگی میں کروڑوں مرتبہ اس سے مانگو، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ وہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اور دنیا کے سخی اور کریم جو ہوتے ہیں، مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ یہی دنیا کے کریم اور اللہ کی کرامت کے درمیان فرق ہے میرے دوستو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو آج کی یہ رات اللہ کی داد و دہش، اللہ کے انعامات اور نوازش کے لیے، اس کے خزانے اور اس کے محلات خزانوں کے کھلے ہوئے ہیں میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ امت کا ہر فرد اپنی اپنی ضرورت کو اپنے اللہ کے سامنے پھیلائے، اپنے اللہ سے مانگے۔
ابھی پچھلے ہفتے ایک عجیب، آج کل موبائل کے اندر طرح طرح کے میسیج آ جاتے ہیں نا، لیکن سارے میسیج ہر بندے کو سننا جب تک کہ کھرے کھوٹے کی پہچان نہ ہو یہ کوئی اچھی چیز بھی نہیں ہے۔ کھرے کھوٹے کی پہچان دے دے تو ٹھیک ہے۔ ایک کسی صاحب نے چھوٹا سا قصہ بیان کیا، بڑا سمجھ کے قابل ہے وہ، کہ ایک رات میں سونے کے لیے اپنے بستر کے اوپر گیا، بستر کے اوپر سونے کے لیے گیا تو نیند نہیں آ رہی ہے، مجھے بہت پریشان ہو گیا، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، کروٹ بدلی، پریشان ہو گیا، اٹھا اور کار کی چابی لے کر میں نے کہا ذرا گھوم لوں، سیر سپاٹے کر لوں، طبیعت میں بشاشت پیدا ہو جائے گی۔ تو گھومتے گھومتے مسجد کا دروازہ مجھے نظر آ گیا کہ ایک مسجد ہے۔ میں نے کہا چلو وہاں گھر میں بستر پر تو سکون نہیں ملتا ہے، مسجد میں چلا جاؤں، اللہ کے گھر میں شاید سکون مجھے مل جائے۔ تو میں اللہ کے گھر کے اندر چلا گیا تو میں نے دیکھا ایک کوئی خدا کا نیک بندہ اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے۔ مجھے بڑا ترس آ گیا اس بندے کے اوپر، میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ جب وہ دعا مانگنے سے فارغ ہوا تو میں نے اس کو کہا بھائی تم کیا دعا مانگتے تھے؟ مجھے بڑا ترس آیا تمہارے اوپر، اور رات کے اس وقت آدھی رات میں تم دعا مانگ رہے تھے، کوئی پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا کیا بتاؤں، بات یہ ہے کہ صبح میری بیوی کا آپریشن ہونا ہے، صبح میری بیوی کا آپریشن ہونا ہے اور میرے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں، ہاسپٹل میں مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے۔ وہ بندہ مالدار آدمی تھا، فوراً اپنی پاکٹ نکالی اور اس کو 10,000 روپے تھما دیے۔ لاوا آوتو کے دروازے پر کسی کی یارس کار ہے، یہ مسجد کے بالکل پڑوس میں جو لاوا آوتو ہے نا، یارس کار کسی نے دروازے پر رکھی ہے، وہ ذرا جا کر ہٹا دو، کوئی نکلنے والا ہے اندر سے۔ یہ بھائی ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح کسی کو پریشان کرو، جس کی بھی ہو جا کر ہٹا لیں خاموشی کے ساتھ۔ تو کہا اس نے بندے نے کہ بھائی میری بیوی کا صبح آپریشن ہونا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں 10,000 روپے۔ میں نے فوراً 10,000 اس کو نکال کر دے دیے۔ جیسے میں نے اس کو 10,000 دیے میرے دل میں سکون پیدا ہو گیا اور نیند کے لیے جھونکے کھانا وہیں شروع کر دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ تو اللہ نے میرے لیے یہ انتظام کیا، اللہ مجھ سے کچھ کام لینا چاہتے تھے، اس لیے میری نیند اڑی اور یہاں آ گیا۔ وہ بندہ بڑا مجھے دعائیں دی، خوش ہو گیا۔ پھر میں نے اپنا کارڈ نکال کر دیا، میں نے کہا بھائی یہ کارڈ بھی اپنے پاس رکھ لو، مجھے تم سے محبت ہو گئی، جب زندگی میں تمہیں ضرورت پڑے مجھے کال کر لینا، مل لینا، میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا۔ اس بندے خدا نے 10,000 روپے تو لیے لیکن میرا کارڈ مجھے واپس کر دیا۔ کہا نہیں کارڈ آپ کا نہیں چاہیے۔ کہا کیوں نہیں چاہیے؟ آپ تو ضرورت مند ہیں، ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی ضرورت پڑے۔ کہا نہیں چاہیے، اس سے بڑا کانٹیکٹ میرے پاس ہے، اس سے بڑا کانٹیکٹ میرے پاس ہے۔ کہا جی؟ کہا کون سا بڑا کانٹیکٹ؟ تو وہی بڑا کانٹیکٹ جس اللہ نے تجھے نہیں سلایا اور میرے پاس بھیج دیا ابھی۔ میں تو اپنا ٹیلی فون وہاں ڈائریکٹ ملاتا ہوں نے۔ اگر تیرا کارڈ لے کر تجھ پر بھروسہ ہو جاتا تو میرا اللہ سے تعلق کہاں رہتا؟ مجھے جب ضرورت پڑتی ہے میں اپنے اللہ سے مانگ لیتا ہوں اور میرا اللہ اسی طرح میری ضرورت کو پوری کرتا ہے جیسے تجھے بستر پر سے اٹھا کر میرے لیے۔ قصہ سچا ہو کہ جھوٹا ہو اپنی جگہ پر، لیکن ہماری عبرت کے لیے، ہم سمجھنے کے لیے تو بڑی کام کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ ہدایت اور تعلیم فرمائی کہ تمہارے جوتے کا تسمہ ڈوری ٹوٹ جائے، یہ بھی اللہ سے مانگو۔ نمک سالٹ ختم ہو جائے، اللہ سے مانگو۔ ہر چیز اللہ سے مانگنے کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ آج ہماری طبیعت جب اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے سامنے جھکنے کی بن گئی ہے، پھر یہ ساری پریشانیاں ہیں۔ جو بندہ ایک اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے والا بن جاتا ہے، سر جھکانے والا بن جاتا ہے، اسے دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اور سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور جو ایک در کو چھوڑ کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، سر جھکاتا ہے، سر تو پھوڑے گا، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوگی، ذلیل اور خوار ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو سمجھو کہ ہم کون ہیں، کلمہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ کے خزانے سے لینے والے اللہ پاک ہمیں بنائیں۔
اس مبارک رات کے جو عظمت ہیں، فضائل ہیں، اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت، وقت بڑا لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، اب 5-10 منٹ کے لیے وہ مضمون جو ہر سال میں عرض کرتا ہوں۔ تو یہ وہ بڑے بڑے دروازے ہیں اللہ کے رحمت کے۔ ہر آدمی اپنی ضرورت کو خود سمجھتا ہے، مجھے روزی کی ضرورت ہے، مجھے مغفرت کی ضرورت ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے عافیت کی ضرورت ہے۔ اپنے اللہ سے مصلی بچھا کر مانگو۔ حدیث کے مجموعے کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب برات ہو یا لیلۃ القدر ہو، رمضان کی رات، یا دونوں عید کی مبارک راتیں ہو، یا عرفہ کی رات ہو، جو مبارک راتیں ہوتی ہیں، مجموعی طور پر احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں روحانی، اس بیماری کا کوئی بیمار آدمی ہے مریض، تو لاکھ مصلی پر وہ سر ماڑے پھوڑے، اللہ اس کی دعا کو پھر نہیں سنتے۔ آپ بیمار ہو گئے، ہارٹ کے مریض ہو گئے، یا اور کوئی بیماری ہو گئی، بڑا اسپیشلسٹ کے پاس پائتیا کے اندر چلے جائیں، یا اس سے بڑی ہسپٹل وہ جو بنی ہے اس کے اندر چلے جائیں، لیکن ڈاکٹر دوا دے گا تو دوا کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی بتلائے گا۔ آپ کو پریشن آلتا ہے تو سالٹ کم کھانا پڑے گا۔ اب 42-40 ملی گرام دوا تو پیتے ہیں، لیکن چمچ 2 ڈالتے ہیں سالٹ کی، نمک زیادہ کھاتے ہیں، وہ دوا فائدہ نہیں کرے گی۔ شوگر کے مریض ہو گئے ہیں تو شوگر چاول کو بند کرا دے گا۔ اب دوا تو پیتے ہیں، میٹفورمین یا دوسری جتنی بھی چاہے انجیکشن لے لو، لیکن چائے کے اندر 1 کے بدلے 4 چمچ ڈال کر پینا شروع کر دو، تو دوا کے ساتھ پرہیز یہ بھی ضروری ہے۔ ٹھیک اسی طرح ان مبارک راتوں میں اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے والا وہی بندہ ہے، مستحق بن سکتا ہے، جو ان بیماریوں سے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا ہے، خبردار کیا ہے، ہم اپنے آپ کو بچانے والے بنے۔ ایک تو اس میں کینہ، مشاحن، دل میں جو کینہ لیتا ہے اپنے مسلمان بھائی سے۔ آج یہ بیماری امت میں اتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اللہ ہی حفاظت فرمائے، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ بھائی یہ سینہ کینے کے لیے نہیں ہے، مسلمان کو مسلمان سے کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا۔ یہ سینہ تو ایک اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ کینہ رکھ کر کیا؟ کینہ یہ حسد سے بھی اونچا درجہ ہے، حسد کی بھی ممانعت ہے، وہ بھی ناجائز اور حرام ہے، لیکن کینہ، کسی کے ساتھ کینہ ہو گیا وہ ہر وقت اس کو گرانے کی فکر کرتا ہے، کیسے گرے یہ۔ نشہ پلا پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے ساقی، مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی۔ آج امت کا عام شیوا اور وتیرہ یہ ہے، کوئی چلنا سیکھتا ہے لات مار کر اس کو گرانے کی فکر کے اندر ہوتے ہیں۔ سگے بھائی کو اپنے بھائی کی ترقی نہیں دیکھی جاتی، بھانجا ماموں کی ترقی کو نہیں دیکھتا، چچا بھتیجے کی ترقی کو نہیں دیکھتا، دل میں کینہ پنپ رہا ہوتا ہے۔ کہاں کینہ رکھ کر جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم خاص اپنے صحابی جلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ فرمایا، یا غلام، اے میرے بچے، اگر تجھ سے ہو سکے اس حال میں تو شام کرے، سونے سے پہلے اس حال میں تو شام کرے کہ تیرے دل میں کسی کے متعلق کوئی کھوٹ نہ ہو، تو یہ کر لینا۔ جس نے میری یہ سنت کو زندہ کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ میرے سامنے کوئی بھی میری صحابی کی آ کر کوئی بات نہ کرے، میں اپنے دل میں کسی کے متعلق کچھ رکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ بھائی دنیا کی زندگی کئی دن کی،
آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، معمولی معمولی باتوں کے اوپر دل میں کچھ لے لیا، مرتے دم تک قبر میں جائے تک اس کو نکالتے نہیں، اپنے دل کو صاف نہیں کرتے، اپنے دل کو صاف پانی کی طرح، زمزم کے پانی کی طرح صاف بناؤ، دل سے کینہ کپٹ کو نکالو۔ کیا کرو گے؟ تقسیم اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ہر چیز کی، مال کی، جائیداد کی، عزت کی، مرتبہ کی، دولت کی، ہر چیز کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں اور آپ مل کر کسی ایک بندے کے ساتھ حسد اور کینہ اگر کریں گے، سارے کے سارے سب اس کا برائی چاہیں گے، اللہ نہیں چاہے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ پوری دنیا مل کر کسی کا ایک رتی کا نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہیں چاہے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ پاک اور ٹھیک ہے، آپ کی کسی سے نہیں بنتی ہے، وہ اس کے راستے پر، آپ اپنے راستے کے اوپر چلتے رہیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک گاؤں میں، ایک بستی میں، ایک محلے میں رہنے والے 100% کا 100% کے ساتھ سب کے ساتھ ملنا بیٹھنا آنا جانا ہو، لیکن دل تو اپنا صاف رکھ سکتے ہیں نا۔ کینہ نہ رکھو، ایک تو کینہ رکھنے والے کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہننے والا، مولانا سلیم صاحب نے بھی ابھی بیان میں بڑی صراحت کے ساتھ اس مضمون کو کب کھولا تھا۔ ٹخنوں سے نیچے تکبر عام طور پر اس سے پیدا ہو جاتا ہے، انبیاء کرام کی سنت کو ایسی ویسی نہیں ہوتی ہے۔ مدمن خمرن، شراب کا جو عادی بن جائے، شراب کا قطرہ بھی شراب ہوتی ہے اور اس کی بوتل بھی شراب ہوتی ہے، بڑی خطرناک یہ بیماری ہے، اس کی بھی اللہ پاک مغفرت نہیں فرماتے۔ قطع رحمی کرنے والے، رشتے ناتے کو توڑنے والے کی، اور ایک بڑی چیز جو فرمائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماں باپ کو ناراض کرنے والا، خاص کر کے ماں۔ پوچھو ان لوگوں کو جن کی مائیں نہیں ہے، جن کی مائیں قبر میں جا کر سو گئی، ان کو پوچھو ان کے دل پر کیا بیتتی ہے کہ ماں کیا دولت ہوتی، کیا تحفہ ہوتی ہے۔ 2 مہینے سے زائد ہو گیا میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ ابھی پچھلے ہفتے، 1 ہفتے کی بات، میرا ایک دوست یہاں سے گیا ہے انڈیا، تو ایک دم میں نے اپنے گھر میں کہا یار اس کو فون لگاؤ، تو میرے گھر میں پوچھتی ہے کیوں یاد آ گیا، کیوں فون؟ تو میں نے کہا میں اس کو کہوں گا کہ بھائی نوساری جائے تو ذرا میری والدہ کو، میری ماں کو مل کر آئے۔ تو میری بیوی نے کہا ماں تو اللہ کے یہاں چلی گئی، ماں کی یاد نہیں جاتی دل سے، جن کی مائیں ہیں غنیمت جانو، یہ وہ سہارا ہے، ایک مرتبہ چلا جاتا ہے پھر نہیں ہاتھ میں آتا۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی بندے کی ماں کا انتقال ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے کھمبے پر ہاتھ رکھا، کہا دکرا بیٹے سنبھل کر قدم رکھنا اب دنیا میں، آج تک تیری ماں کی دعا کا جو سہارا تھا وہ تیرے ساتھ اب نہیں ہے، ماں کی دعا جو تیری حفاظت کرتی تھی اب تیرے ساتھ نہیں ہے۔ ماں باپ ان پڑھ، جاہل، کچھ نہیں پڑھے لکھے، آپ عالم بن جائیں، مولوی بن جائیں، محدث بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، لیکن ماں باپ کو جس عظمت اور بلندی کے مینارے پر اللہ نے بٹھایا ہے اس کے پاؤں کے ناخن تک نہیں پہنچ سکتے، لاکھ بڑے سے بڑے محدث اور عالم بن جائیں، ماں اور باپ دونوں ہی کے درجوں کو سنبھالنا ہے، لیکن ماں خصوصیت کے ساتھ جو کہ دل کی کمزور ایک عورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے اس کے حقوق کے اوپر بڑا زور دیا ہے۔ دیکھو ایک سمپل چیز میں نے آج سے کچھ دنوں پہلے اسی یوٹیوب کے اندر اچھی چیز جو کارآمد ہوتی ہے نا میرا ذہن قبول کر لیتا ہے۔ چاچا سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمتع زہر گوشہ یافتم، فائدے والی حکمت کی بات جہاں سے بھی مل جاتی ہے
انسان اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ مرد اور عورت دو چیز ہیں رشتہ داری کے اندر، مرد اور عورت۔ اب ساری رشتہ داری دنیا کے اندر ایک سمپل، دنیا کی ساری رشتہ داریاں، دنیا کی ساری لینگویج میں، اردو میں، عربی میں، گجراتی میں، اسپینش میں، ساری لینگویج میں مرد عورت کی جو رشتہ داری ہیں، تو جہاں بھی کسی بھی لینگویج کے اندر آپ بات کریں گے، بھائی بہن، بھائی کا نام پہلا آئے گا، بھائی بہن، دادا دادی، دادا کا نام پہلے، دادی کا بعد میں، ہاڑا ہاڑی، مامو کھالا، چاچا بھوئی، بتریجو بتریجی، بانجو بانڑیج، جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں بولنے میں کسی بھی لینگویج کے اندر پہلے مرد کو بولیں گے پھر، لیکن ایک 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 رشتہ ماں کا ہے۔ کسی بھی لینگویج کے اندر آپ جاؤ گے، مدر فادر، ماں باپ، مادرے پادرے، سمجھ گئے نا؟ ماں کی عظمت اور محبت کو ہر قوم نے، ہر لینگویج نے اختیار کیا ہے۔ گجراتی میں بھی آپ بولیں گے تو ماں باپ، اسپینش میں بولیں گے مادرے پادرے، فارسی میں بولیں گے مادر پیدر، عربی میں بولیں گے ام و اب، ہر جگہ پر ماں پہلے، ماں پہلے، ماں پہلے، ماں پہلے، باپ کا نام، اور دوسرے ہر جگہ کے اوپر آپ جاؤ گے تو یہ آپ کو ملے گا۔ کیوں؟ ہر عقل مند انسان کے دل کی آواز ہے، ماں کا درجہ بڑا اونچا ہے، باپ کا بھی بہت اونچا، باپ کا بھی بڑا اونچا، لیکن باپ کبھی اپنے باپ ہونے کی وجہ سے، مردانگی طاقت کی وجہ سے اپنے حق کو وصول کر سکتا ہے، لیکن ماں چونکہ فطرتاً کمزور ہے، عورت ہے، بیچاری اپنا حق وصول نہیں کر سکتی۔ لیکن میرے دوستو، میرے نوجوان بھائیوں، ہائے آج ہی کی اس مبارک رات میں اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمارے امیر صاحب مرحوم پچھلے سال ہمارے درمیان تھے، آج اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ امیر صاحب مرحوم کی پوری مغفرت فرمائیں، درجات کو بلند فرمائیں، ان کی فکروں کو لے کر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ نہیں معلوم اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کون آئندہ سال پھر مسجد میں ملے گا یا کون ریحان جا کر سو جائے گا۔ جس کو اللہ بلا لے گا اس کو تو وہاں پر جانا ہی جانا ہے۔ نہیں، عقل مند ہے جو اپنی موت کی تیاری کرے اور ان چیزوں کو سن کر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے۔ میرا، آپ کا، پوری امت مسلمہ کا، کلمہ پڑھنے والے کا یہ عقیدہ ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں سونا ہے، قبر میں سونے کے بعد حساب کتاب دینا ہے، حساب کتاب دینے کے بعد یا تو داہنی طرف جنت ہے یا ادھر جہنم ہے، دو راستوں میں سے کسی میں جانا ہے۔ آج کی رات ہم سب مانگیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائیں، لیکن یاد رکھو پوری رات تہجد میں اگر آپ نے گزار دی، پورے رمضان میں 60 قرآن پاک آپ نے ختم کر لیے، جتنا چاہے آپ کرتے رہو، لیکن آپ کی ماں کا دل اگر دکھی ہے، ناراض ہے، ماں کا دل دکھی ہے، ناراض ہے، پھر جنت کی تمنا مت کرنا۔ کواڑا تو تم مار رہے ہو، ہم مار رہے ہیں اپنے پاؤں کے اوپر ماں کو۔ ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ، دونوں کو راضی کرنا ضروری۔ باپ کی ناراضگی سے دروازہ نہیں کھلے گا، دروازہ کھل گیا اور ماں ناراض تو جنت میں جگہ نہیں ملے گی۔ وقت نہیں ہے قرآن کی صرف آیت کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اللہ نے کس پیارے انداز میں ماں باپ کے حق کو بتلایا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، سکہ لگا دیا، فیصلہ۔
اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کو بٹھا دیا، میری عبادت کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان۔ اما یبلغن عندک الکبر او احدہما، تیرے ماں باپ دونوں کے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک بھی بوڑھا ان میں سے ہو جائے، فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی مت کہنا۔ آج کا نوجوان ہاں چپ رہو نہیں، اپنے ماں کو اپنے باپ کو آواز اٹھاتا ہے، ماں اور باپ کے، حرام حرام حرام، ماں باپ سے اپنی آواز کو بڑھانا، دنیا کے کسی کونے میں کسی مفتی کو پوچھنے کے لیے چلے جانا، غلط کہے تو مجھے آ کر لات مارنا، حرام، ماں باپ کے سامنے آواز کو اونچی۔ اف سے بھی اگر ہلکا کوئی جملہ ہوتا اللہ اس کو بھی بیان کر، او یہ اتنا بھی نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو مت۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پیار اور محبت کی بات کرو ماں باپ کے ساتھ۔ سنو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے عاجزی کا پر بچھا دو، تواضع کا، عاجزی کا، انکساری کا۔ آپ کو اگر یاد ہو مولانا طارق جمیل مدد اللہ علیہ آئے تھے، مدینہ مسجد میں بیان کیا تھا، بڑی پیاری تشریف فرمائی تھی۔ جناح الذل کا اس کا ترجمہ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پرندہ، جناح کہتے ہیں پر کو، عاجزی کا پر۔ کیسے؟ تو کہا پرندہ جب شکاری اس کو بندوق کی گولی مارتا ہے، پھڑ پھڑاتا ہوا وہ نیچے گرتا ہے، اب اس نے سمجھ لیا کہ یا میرے جان خطرے میں، شکاری کے ہاتھ میں چلا جاؤں گا، وہ اپنے پر کو ڈال دیتا ہے۔ عزیز، اب تیرے ہاتھ میں جو چاہے پکڑ لے، مجھے ذبح کر لے، مجھے بھون لے، مجھے کھا جا، تو رحم کرے تو میں چھوٹوں گا ورنہ نہیں۔ تو جیسے وہ پرندہ لاچار اور مجبور شکاری کے سامنے اپنے پر ڈال دیتا ہے، اے نیک بخت انسان، تو اپنے آپ کو، اپنے پر کو تیرے ماں باپ کے سامنے ڈال دے۔ انت ومالک لابیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا۔ ماں اور باپ شریعت کے حدود میں رہ کر کسی بھی چیز کا فیصلہ آپ کے لیے کریں، میرے لیے کریں، ہمارے لیے کریں، اس کا ماننا ایک کلمے والے کے اوپر فرض، لازم اور ضروری ہے۔ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے میرے جوان دوستو، دکھراؤ، کبھی کبھی جب یہ داستانیں ہمارے جوانوں کی سننی ملتی ہیں کہ ماں باپ بیچارے سنیچر اتوار کو 11-12 1 بجے تک ترستے رہتے ہیں اولاد کے انتظار میں، مارو دکرو نہیں آئیو، مارو دکرو نہیں آئیو، مارو دکرو نہیں آئیو۔ پتہ تو تب چلے گا جب ہم ماں باپ بنیں گے۔ بہت ساری چیزوں کی سزائیں آخرت میں ملنے والی ہے، لیکن یہ تو ایک ہاتھ سے دو، ایک ہاتھ سے لو۔ ادھر ماں باپ نے ستایا، آپ نے ماں باپ کو ستایا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، جس نے ماں باپ کو دنیا میں ستایا یا ناراض کیا، وہ انتظار میں رہنا کہ کب میری اولاد مجھے ستائے۔ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ جو ماں باپ کو دکھ دے گا، جو ستائے گا، جو زخم دے گا، مرے گا نہیں جب تک کہ اس کی اولاد اس کو ستائے گی نہیں، دکھ نہیں دے گی۔ اللہ ہے کہ اللہ پاک رحمت کا کوئی معاملہ فرماوے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی عظمت کو سمجھو سمجھو سمجھو۔ آپ ولی بن جائیں، ہر مہینے چلے لگائے، روزانہ سارے نے ایک کام کریں، اور آپ کے ماں باپ بالکل ان پڑھ، ایک نماز بھی نہیں پڑھتے بیچارے، دین سے بہت دور، پھر بھی آپ کی ولایت اپنی جگہ پر، ماں باپ کی عظمت اور بلندی، ماں باپ ہونے کا جو سرٹیفکیٹ ان کے ساتھ ہے، تیرا مفتی پنا اور تیرا محدث پنا ان کے سامنے کوئی کام نہیں دے گا۔
اپنے ماں باپ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے پتا ہے کہ میرے نوجوان دوست اسی بات کو سننے کے لیے آج کے دن جمع ہوتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی پیاری بات میرے اس دوست نے پچھلی جمعہ کو کہی کہ میرے بچے تو اس بیان کو سننے کے بعد مسجد سے باہر جاتے ہیں تو پہلا کام اپنی ماں کو فون کرتے ہیں کہ ماں میں نے معاف کری دی۔ میں کہاں جاؤں گا میری ماں کو فون کرنے کے لیے، ہر سال کرتا تھا، وہ تو سدھر گئی اللہ کی رحمت۔ جن کے ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے وہ اپنے ماں باپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، ایصال ثواب کریں، مغفرت کی دعائیں کریں، خیر خیرات کریں۔ آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسے نبھائیں گے کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ ویسے ہی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ میرے عزیز اور دوستو، یہ رمضان کا مقدمہ ہے، 15ویں رات آ گئی۔ ان بڑی بڑی بیماریوں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کے لیے کہا ہے، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کینہ نکالو سینے سے۔ ماں باپ کے کوئی بھی اگر کسی درجے میں نافرمانی ہے صلح صفائی کر لو، مانگ لو، چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے، چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے، بڑے ہی بن جاؤ گے، بڑے ہی بن جاؤ گے۔ ماں باپ کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، قطع رحمی مت کرو، اور اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی فکر کرو۔ شب جمعہ کا یہ اجتماع ہے، دعوت و تبلیغ کی نسبت کے اوپر بھی ہر جمعہ کو یہاں کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہی رہتی ہے۔ اپنے آپ کو دین کے پیاسے سمجھ کر دین سیکھنے کی نیت سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہمت اور ارادے ہر بندے کرتے رہیں۔ اللہ پاک آج کے مبارک رات کے طفیل میں جو نیک ارادے کریں گے اس کو پورا کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو بھائی بتاؤ کون کون تیار ہیں دین کو سیکھنے کے لیے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق؟ 4 مہینے کا ارادہ، صرف ارادہ کرو، وقت پر اللہ پاک نکالیں گے۔ آمین۔ بھائی اسلم ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائیں گے۔ بھائی زین العابدین آمین، اللہ پاک قبول فرمائیں۔ بھائی آگوادل سے سعید بھائی کارا، اپنا نصیر بھائی بنگالی، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں، اللہ قبول فرمائیں۔ بھائی آگوا دلسے سے ناصر بھائی وغیرہ بیچارے فکر لے کر آئے ہیں، وہاں کے جماعت خانے کی کچھ مرمت 30 سال کے بعد پہلی مرتبہ ہماری بستی میں آئے ہیں، اس فکر کو لے کر کہ وہاں جماعت خانے کو اندر کچھ مرمت وغیرہ کی ضرورت ہے۔ بہت لمبا چوڑا خرچہ نہیں ہے، تھوڑا ہی ہے، ہر آدمی اپنی اپنی ہمت کے مطابق اس میں حصہ لیں، اللہ کے گھر میں حصہ پڑ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور بتاؤ بھائی؟ اچھا، سلیمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ رمضان سے پہلے انشاءاللہ چلے کی ایک کولمبیا کی جماعت بن رہی ہے 40 دن کے لیے، جنہوں نے پہلے سے ارادے کیے ہیں وہ بھی لکھوا دیں، اور نئے ساتھی بھی۔ چلہ انشاءاللہ رمضان کا مہینہ اللہ کے راستے میں گزر جائے گا، بڑا فائدہ ہوگا۔ ہاں، عید یہاں کر کریں گے، عید کا سرکمہ مل جائے گا یہاں پر۔ اقبال بھائی ماشاءاللہ اللہ مبارک کریں، عید کا سرکمہ مل جائے گا اپنے گھر میں۔ بولو بھائی بولو، 40 دن۔ ویسا جی ہمت کرے ماشاءاللہ 40 دن کے لیے۔ اسپانش کی جو ملک ہے جو ہمیں دیے ہیں ہمارا قابل نے، ہم اسپانش جانتے ہیں الحمدللہ، اس کو ہم استعمال کریں اللہ کے راستے کے اندر، اور آج کے دن جو خصوصیت مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کام کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتاؤ بھائی، ایک ہی بندہ ابھی تو اقبال بھائی تیار ہوئے نے، اور ساتھی پوری جماعت بنا لو اتنے بڑے مجمع کے اندر، ہمت کرو بھائی۔ ہاں بھائی، ہاں بھائی بتاؤ بھائی۔ ابھی دروازے کے اوپر ایک بورڈ آپ دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ ایسوسیاسن ریلیجوسا سنی مسلمانہ کی طرف سے سارے مسلمانوں کو کمیٹی کے مطلب ہے کہ ایسوسیاسن کے 40 سال ہونے کے اوپر دعوت دی جا رہی ہے۔ 40 سال جو بڑی بات ہے کہ الحمدللہ 40 سال سے سب ایک جان ہو کر چل رہے ہیں۔ دعا کریں کہ مرتے دم تک اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنائے رکھیں۔
موجودہ کمیٹی فکر کر کے سب کو ایک ساتھ سنگٹھن کرنے کے لیے دعوتیں دی ہے۔ ہماری ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ 2-3 سال میں جب کمیٹی بدلنا ہوتا ہے تو 5-25 آدمی صرف جاتے ہیں اس کے اندر۔ ہماری ہے، اپنی ہے یہ کمیٹی، پرانی ہمارے آبا و اجداد نے اس کو قائم کیا ہے۔ یہ تو کھانے کی نسبت پر بلا رہے ہیں، بھائی ہاتھ صاف کرنے میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا نا، اپنا اپنا رومال لے کر چلے جائیں، کھانے پینے کے بعد ہاتھ کچھ کارگزاری سنیں، یہ کریں، کمیٹی کو آگے بڑھانے کی فکر کریں۔ یہ تو چونکہ اعلان میں نے ابھی دروازے پر پڑھا تو میں بھی آواز لگا کر ذرا نیکی کے اندر شریک ہو جاؤں۔ انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا، آپ سب دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ آنے کی فکر کریں، اور یہ جو تقاضا ہے انشاءاللہ جماعت کا اس کو پوری کریں تاکہ رمضان سے پہلے یہ جماعت نکل جائیں۔ اب انشاءاللہ مختصر دعا ہو جائے گی، آج وقت بہت لے لیا ہے، تو دعا سے پہلے چھوٹا سا ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص تھے خواجہ مسعود صاحب، ان کی ایک دعائیہ نظم ہے، اس کو پڑھیں گے۔ اس میں ایک بند آتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو جہاں یہ آئیں سارے اپنے اپنے ہلکی آواز میں مدماخی کی طرح ساتھ میں پڑھیں۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم میں آخر، اب تو رہے بس تادم میں آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم میں آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہیں تیرے زیر نگی، جنوں انس و حور و ملائک، عرش و کرسی چرخ و زمین، کون و مکان میں لائق سجدہ، کون و مکان میں لائق سجدہ، تیرے سوا اے نور مبین، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم میں آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرا گدا بن کر میں کسی کا، تیرا گدا بن کر، اللہ تیرے سامنے بھکاری بن جاؤں،
تیرا گدا بن کر میں کسی کا دستے نیگر اے شاہ نہ ہوں، بندے مالو زر نہ بنوں میں، طالب عز و جاہ نہ ہوں، راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت تک میں کبھی بے راہ نہ ہوں، چین نہ لوں میں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں، اب تو رہے بس تادم میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یاد میں تیری سب کو بھولا دوں، یاد میں تیری سب کو بھولا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو، بد کردار و نامعصیہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، اب تو رہے بس تادم میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما هو اہلہ وکما انت اہلہ، فإنما انت اہل التقوی والمغفرہ، جزا اللہ عنا سیدنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ وبما انت اہلہ، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، اپنے گناہوں کے اقراری مجرم ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، بیکاری بن کر آج کی مبارک رات میں
جو جمعہ کی بھی مبارک رات ہے اور لیلۃ البرات بھی ہے، 15ویں شعبان بھی ہے، تیرے گھروں میں سے ایک گھر کے اندر سارے یہ بھکاریوں کے ہاتھ کریموں کے کریم کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اپنے شان کریمی کے وسیلے سے ہم سب کے سارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، اگلے پچھلے، ظاہر باطن، دن کے اجالے کے، رات کے اندھیرے کے۔ اے اللہ جو جان کر کیے، بھول کر کیے، سارے گناہوں کو ہمارے ماں باپ کے، بیوی بچوں کے، پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے پتہ چلا آپ آسمان دنیا پر نزول فرما کر آپ کی طرف سے یہ ندا لگ رہی ہے، الا من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی معافی چاہنے والا میں معاف کر دوں۔ اے اللہ ہمارے پاس تو گناہوں ہی کے ٹوکرے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک عضو ہمارا گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جب سے ہوش سنبھالا اور جوانی میں قدم رکھا ہم نے گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ آپ نے ستاری فرمائی، جس طرح ستاری فرمائی ہے اسی طرح ستاری مرتے دم تک فرمائی ہو، قبر میں بھی فرمائی ہو، حشر میں بھی فرمائی ہو، ذلیل اور رسوا نہ کیجو میرے مولا۔ ایسے ایسے گناہ نفس اور شیطان نے ہم سے کروائے ہیں میرے مولا، اگر ہمارے بچوں کو معلوم ہو جائے، بیوی کو معلوم ہو جائیں، وہ گھر میں ہمیں داخلہ نہ دیں، ہمارے ماں باپ کو معلوم ہو جائیں تو وہ ہمیں لات مار کر نکال دے، ہمارے اساتذہ کو معلوم ہو جائیں تو ہم منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ لیکن اے ستار العیوب، آپ کی وہ شان ستاریت، سب کچھ آپ نے دیکھا لیکن آپ نے ستاری فرمائی۔ مولا آپ نے ستاری فرمائی ہے دنیا میں تو آپ ہی ستار ہیں جو ستاری فرمائیں گے آخرت کے اندر بھی۔ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اس طرح ہمیں پاک اور صاف گناہوں سے فرما جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ پاک اور صاف ہوتا ہے، اور توبہ نصوح نصیب عطا فرما۔ اور توبہ نصوح وہ جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ توبہ نصوح ایسی ہوتی ہے کہ جس توبہ کو آپ قبول کرتے ہیں تو کرامن کاتبین سے بھی وہ بھول جاتے ہیں، وہ بھی یاد نہیں رکھتے، دفتروں سے بھی مٹا دیا جاتا ہے، جن جگہوں پر وہ گناہ ہوئے ہیں وہاں سے بھی مٹا دیے جاتے ہیں، اور بندہ پاک اور صاف ہو کر آپ کے دربار میں آتا ہے۔ اے اللہ گناہوں کے جتنے گواہ ہو سکتے ہیں ان سارے گناہوں کے گواہوں کو ختم فرما کر ہم سب کو پاک اور صاف فرما دیجئے۔ اللہم نقنا من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، ہمیں گناہوں سے ایسے پاک اور صاف فرما جیسے میلا کچیلا کپڑا جب اس کو دھو لیا جائے تو دھونے سے وہ پاک اور صاف اور نظیف ہو جاتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے۔ اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے میرے مولا، تیرے رحمت انعامات کی شاخیں پھوٹ رہی ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اس میں سے حصے وافر عطا فرما۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے انتظار میں رجب ہی سے تیاریاں شروع کر دیتے تھے اور دعا ہوتی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہم کو بھی عافیت اور سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان 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 چلانا ہی صرف نہ رہے بلکہ اس کو وصول کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ تو راضی ہو جائے ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ آج کی مبارک رات میں جو خیر اور خوبی پوری دنیا میں تیرے نیک بندوں کو جو تو عطا فرمائے گا، ہم سب ہاتھ اٹھانے والے بھکاریوں کو بھی حصے وافر نصیب عطا فرما۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی مقدار میں آپ تو معاف فرماتے ہیں، آج کی رات میں اے اللہ یہ تو مٹھی بھر ہے مسلمان جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں تیرے دربار میں، پوری دنیا کے امت محمد کو بھی آج کی رات میں معاف کر دیں گے میرے مولا۔ بنو بکر کی قبیلے کی بکریوں کے بال تو اس سے بھی زیادہ ہوں گے، امت کا بیڑا پار ہو جائے گا، امت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔
امت کا بیڑا پار ہو جائے گا، تیرا نبی کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اے اللہ اپنے نبی کے کلیجے کو، دل کو ٹھنڈک پہنچا دے، امت کی مغفرت فرما دے، رحم اور کرم کا معاملہ فرما، امت کی اجتماعی اور انفرادی حاجات اور ضرورت کو پوری فرما، امت میں جو جس لائن سے پریشان ہیں اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ نصیب عطا فرما، جو بھائی بہن ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو اپنے گھروں میں بستر سے لگے ہوئے ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما۔ امت میں جو جس لائن سے پریشان ہے، روزی روٹی کے لائن سے پریشان ہے تو آج کی رات ہی میں تو فیصلے ہوتے ہیں میرے مولا، حلال پاکیزہ اور برکت والی روزی کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے، پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دے، گھروں میں سکون پیدا فرما، اطمینان اور چین نصیب عطا فرما، پیار محبت نصیب عطا فرما، اتفاق اور اتحاد نصیب عطا فرما، بڑوں کا اکرام کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، چھوٹوں پر شفقت اور محبت کی توفیق نصیب عطا فرما، ماں باپ کی خدمت بچا لانے کی توفیق نصیب عطا فرما، ماں باپ مرحوم ہیں تو ان کی مغفرت فرما دے، زندہ ہیں تو ان کی خدمت بچا لانے کی توفیق دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہمیں ان خوش نصیب میں سے بناؤ کہ مرتے دم تک ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں اور ان کی رضامندی کے واسطے سے باپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھولے اور ماں کے وسیلے سے جنت مل جائے۔ اے اللہ ان بدنصیب میں سے ہمیں نہ بناؤ، کسی کو بھی مت بناؤ۔ اے اللہ جن کی ماں باپ کی ناراضگی انہیں مولنے پڑے اور اس کی سزا پھر جنت سے محرومی کی شکل میں بھگتنی پڑے، میرے مولا امت کی حفاظت فرما، امت کی حفاظت فرما، امت کی حفاظت فرما۔ ہم میں سے کسی نے بھی کبھی بھی نادانی سے اپنے ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، اے اللہ سب سے پہلی فرصت میں ہمیں توفیق دے، ماں باپ کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگ، ہمارے ماں باپ کے دل کو اتنا بڑا بنا دے کہ وہ ہمیں معاف کر دیں، وہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ یہ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، آج اگر ہم اپنے ماں باپ کو ستائیں گے تو کل ہمیں تیار رہنا پڑے گا، ہماری اولاد ہمیں ستائے گی۔ اے اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، ہمارے ماں باپ کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق نصیب عطا فرما، ان کے ہر جائز باتوں کو آمنا و صدقنا کہہ کر ہمیں قبول کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ کینہ سے دل کو پاک فرما، کینہ سے دل کو پاک فرما، اور ساری بیماریاں جن بیماریوں کے ہوتے ہوئے اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے دنیا بھر کے مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں میں جان پیدا فرما، کابر اور مشائخ کی عمروں میں برکت نصیب عطا فرما، دین کی محنت حقہ کو بے انتہا طور پر قبول فرما، اتفاق، اتحاد اور جوڑ پیدا فرما، دین کی محنتیں جہاں جہاں جس لائن سے ہو رہی ہیں اور آپ کے یہاں وہ قبول ہیں، خلوص اور للہیت کے ساتھ تیری رضامندی کے جذبے کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ افراتفری اور نا اتفاقیوں سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کے سارے شعبوں کو ایک دوسرے کے اکرام اور محبت کے ساتھ لے کر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ پنامہ میں جتنی دین کی محنتیں ہو رہی ہے سب کو بے انتہا طور پر قبول فرما، مساجد کو قبول فرما، مصلوں کو قبول فرما، دارالعلوم کو قبول فرما، تبلیغی نقل و حرکت کو قبول فرما۔ اے اللہ گھر میں ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت نصیب عطا فرما، اور ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک بنا۔ آج تک اگر کسی نے ذرہ برابر بھی اپنی ماں باپ کو ناراض کیا ہے، میرے مولا ہم جانتے ہیں کہ صبح کا بولا شام کو آ جائے تو بولا ہوا نہیں ہے، ہماری طبیعت میں اب سدھار پیدا فرما، ہماری طبیعت میں اب سدھار پیدا فرما۔ ہمارے مرحومین دونوں قبرستان میں جہاں کہیں پنامہ میں دفن ہیں سب کی مغفرت فرما پوری، خاص کر کے ہمارے امیر صاحب مرحوم کی بے انتہا پورے طور پر مغفرت فرما، حضرت حافظ صاحب پٹیل رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب عطا فرما، جو غلط مقدمات کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں ان کو مقدمات سے برات نصیب عطا فرما، عافیت اور سلامتی کے ساتھ چھٹکارا نصیب عطا فرما۔ اے اللہ اس بھری مسجد کے اندر
جس بندے نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں سارے بندوں کی جائز دلی مراد کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ آج بہت سے بھائیوں اور بہنوں نے ہم سے خصوصی طور پر دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہمارے محسنین کو جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو ہم سے تمنائیں رکھتے ہیں، ان سب کی جائز مراد کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ مولا ہمیں نماز کی پابندی نصیب عطا فرما، تلاوت میں حلاوت نصیب عطا فرما، حلال اور پاکیزہ روزی میں برکت نصیب عطا فرما، ذکر میں لذت نصیب عطا فرما، آپ کی ذات عالی سے ذاتی تعلق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق نصیب عطا فرما، حلال کمائی میں برکت دے کر اس کمائی کے حق ادا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، مساجد مدارس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، یتیم اور بیواؤں کی خیال رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرما، ہر طرح کی خیر اور خوبی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہمیں عطا فرما، ہر طرح کا شر اور فتنہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ زندگی گزارنے نصیب عطا فرما، کلمے کے ساتھ سونا، کلمے کے ساتھ اٹھنا، کلمے والی موت نصیب عطا فرما، اور اسی کلمے کی دولت کو لے کر قبر میں سونا نصیب عطا فرما۔ قبر سے اٹھاؤ تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اٹھنا نصیب عطا فرما، حوض کوثر پر کلمے کے ساتھ پہنچا دے، میزان کو کلمے کے ساتھ پار کر دے، تیری رضامندی کا پروانہ محض اپنے فضل اور کرم سے بلا استحقاق کے عطا فرما کر اس کلمے کی دولت سے پل صراط آسانی کے ساتھ پار فرما کر اسی کلمے کی دولت کے ساتھ جنت الفردوس میں ہم سب کو اور پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو داخلہ نصیب عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام، تیرے قرآن کریم کے واسطے سے، اے اللہ اولیاء اور مشائخ کے واسطے سے تو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔